بہت سے لوگ اپنی خوشی ان چیزوں میں تلاش کرتے ہیں جن میں در حقیقت ان کے لیے دنیاوی اعتبار سے بربادی ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اس میں، اور نہ ہی آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص خوشی پانے کے لیے لوگوں کے طریقوں پر غور فکر کرے گا، ان کی سوچ پر غور فکر کرے، تو اس کے سامنے بہت سے مختلف نظریات ہوں گے، اسے بہت سے مختلف نظریات ملیں گے، ہے نا؟ خوشی کے اسباب کے نظریات مختلف ہیں۔ کچھ لوگ عزت اور مرتبے اور کرسی میں خوشی تلاش کرتے ہیں، کچھ لوگ مال و دولت میں خوشی تلاش کرتے ہیں، امیری میں خوشی تلاش کرتے ہیں، کچھ لوگ جو کھیل کے دیوانے ہوتے ہیں، تفریح کے دیوانے ہوتے ہیں، وہ کھیل کود اور تفریح کے سامان میں خوشی تلاش کرتے ہیں، حرام چیزوں میں خوشی تلاش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حرام چیزوں میں جیسے شراب، دیگر نشہ آور چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں، خوشی تلاش کرتے ہیں۔ غرض اس اعتبار سے دیکھا جائے تو لوگوں کے احوال مختلف ہیں، سیدھی سی بات ہے، اس اعتبار سے لوگوں کے احوال کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ بعض کسی اور چیز میں خوشی تلاش کرتے ہیں، بعض کسی اور چیز میں خوشی تلاش کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک سے اگر آپ پوچھیں گے نا کہ تم کس چیز کی تلاش میں ہو، تمہیں کیا چاہیے، کس کی تلاش میں ہو، تو یہی کہے گا کہ میں خوشی کی تلاش میں ہوں، میں سکون کی تلاش میں ہوں، لذت کی تلاش میں ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے مجھے، دل کا سکون مل جائے، پریشانیوں سے میں آزاد ہو جاؤں، غموں سے آزاد ہو جاؤں، میں کس طرح غموں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے مجھے چھٹکارا مل جائے، بس مجھے یہ بتا دو۔ یعنی اگر آپ کسی سے پوچھیں نا تو ان کا جواب یہی ہوگا۔ لیکن لوگوں کی رائے مختلف ہے اس سلسلے میں، ہر ایک نے اپنا الگ راستہ بنا لیا ہے، اپنا الگ راستہ چن رکھا ہے۔ جبکہ ایک مسلمان جسے اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا کی ہے، ہدایت دی ہے، صحیح راستہ بتایا ہے، وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی خوشی صرف اللہ کے ہاتھ ہے۔ ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی اسی پر ہے کہ ہماری خوشی، ہمارا غم، سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ اسے اللہ کی رضا کے بغیر کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک انسان خوشی حاصل کیسے کر سکتا ہے جبکہ اللہ کی رضا اس میں شامل نہ ہو؟ تو اللہ کی رضا کے بغیر کوئی بھی انسان خوشی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک مختصر سا جملہ ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا جملہ ہے جو انسان کو لمبی چوڑی باتوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جملہ یہی ہے کہ انسان کی خوشی اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ اللہ کی رضا کے بغیر کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، پھر جو میری بات، میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اتباع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میرے احکام کو فالو کرے گا، مجھے مان کر چلے گا، فلا یضل، وہ نہ تو گمراہ ہوگا، ولا یشقا، اور نہ ہی بدبخت ہوگا، پریشان ہوگا، اس کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی ہو۔ اس آیت میں دیکھیے فلا یضل یعنی گمراہی کی نفی کی گئی ہے۔ یہاں گمراہی کی نفی کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھو، یہاں گمراہی کی نفی کا مطلب ہدایت کا ملنا ہے، کہ جو شخص اللہ کی پیروی کرے گا، اس کے احکام کو فالو کرے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، یعنی اسے ایسی ہدایت ملے گی کہ اس ہدایت کے بعد اس کے مقدر میں کبھی گمراہی نہیں ہوگی۔ ولا یشقا، اور یہاں پر بدبختی کی بھی نفی کی گئی ہے کہ وہ شخص کبھی بدبخت نہیں ہوگا۔ تو بدبختی کی نفی کا مطلب خوشی کا ملنا ہے، یعنی وہ شخص گمراہ بھی نہیں ہوگا، اور اسے ایسی خوشی ملے گی کہ ایسی خوشی پھر کہیں اور سے اسے نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ طٰہٰ، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے لِتَشْقَىٰ، کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، دکھ میں پڑ جائیں، مصیبت زدہ ہو جائیں، اس لیے قرآن کو ہم نے نازل نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے اس لیے قرآن نازل کیا ہے آپ پر تاکہ آپ خوش بختی حاصل کریں، آپ خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ آپ کو معلوم ہو کہ
خوشی کے اسباب کیا ہیں، غم کے اسباب کیا ہے، بس خوشی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یعنی یہ جو 2 آیتیں پیش کی گئی ہیں، ان 2 آیتوں سے ہمارے سامنے بات واضح ہو گئی ہے کہ خوشی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جو اللہ کی پیروی کرے گا، اللہ کی مان کر چلے گا، اللہ کے احکام کو فالو کرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا، اسی کے مقدر میں خوشی ہوگی۔ بظاہر مصائب ہوں گے، ٹینشن ہوں گی، ٹھیک ہے نا، ٹینشن سے کوئی بھی انسان خالی نہیں ہے، غم سے کوئی بھی انسان خالی نہیں، یہ دنیا کا نظام ہے، یہاں ٹینشن ہوگی، مصیبت ہوگی، پریشانیاں ہوں گی، لیکن پھر بھی ان تمام چیزوں کے ساتھ اسے خوشی ملے گی۔ بظاہر اس کے سامنے اس کے پاس دولت نہیں ہوگی، مال زیادہ نہیں ہوں گے، پیسے نہیں ہوں گے، مگر پھر بھی وہ خوشحال زندگی گزارے گا، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اسے اس بات کی کبھی فکر نہیں ہوگی کہ میرے پاس 10 لاکھ کیوں نہیں ہے، اسے اس بات کی کبھی ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں کروڑ پتی کیوں نہیں بنا، امیر کیوں نہیں بنا۔ تو بندہ یعنی یہ جو خوشی حاصل کرتا ہے یہ اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ خوب یاد رکھو کہ اللہ کی اطاعت کے بغیر کوئی بندہ خوشی حاصل نہیں کر سکتا، سکون نہیں پا سکتا، سکون کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو، خبردار، دلوں کو سکون کیسے ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ دلوں کو خوشی کیسے حاصل ہوگی؟ جب بولو اللہ کی یاد کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو یاد کرنے سے ہی دلوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ ارے نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس لیے انسان اس راستے میں یعنی اللہ کی اطاعت کے علاوہ کہیں اور جتنی بھی خوشی تلاش کر لے نا، اسے سوائے بربادی کے، اسے سوائے دکھ کے، تکلیف کے اور وقت کے ضیاع کے کچھ نہیں ملے گا، بلکہ الٹا اسے اس کی دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا، اس کی دنیا بھی اجڑ جائے گی، آخرت بھی اجڑ جائے گی۔ یعنی نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو خوشی کس کے ہاتھ میں ہے؟ خوشی اللہ کے ہاتھ میں۔ وہی کاموں کو آسان کرتا ہے، سینوں کو کھولتا ہے۔ کاموں کو آسان کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہی کاموں کو آسان کرنے والا ہے، سینوں کو کھولنے والا ہے، مددگار ہے، راستہ دکھانے والا ہے۔ جب سارے راستے بند ہو جائیں تو کون راستہ دکھاتا ہے؟ اللہ ہی تو ہے نا جو راستہ دکھاتا ہے۔ تو وہی راستہ دکھانے والا ہے، توفیق دینے والا ہے۔ تمام معاملات کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں۔ وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے روک لے، جسے چاہے گرا دے، جسے چاہے بلند کر دے، عزتیں عطا کر دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے تنگی دے اور جسے چاہے وسعت دے۔ وہ ہدایت بھی دیتا ہے، گمراہ بھی کرتا ہے۔ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اسی کے ہاتھ میں عزت ہے، اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے۔ وہ ہدایت بھی دیتا ہے، گمراہ بھی کرتا ہے، وہ مالدار بھی بناتا ہے اور فقیر کرتا ہے۔ جسے مالدار بنانا ہوتا ہے کہ تو اسے فقیر سے اچانک اسے مالدار بنا دیتا ہے، اس کی لاٹری لگ جاتی ہے، اس کی زندگی یعنی اس کی قسمت جاگ جاتی ہے۔ اور جسے فقیر بنانا ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اسے منٹوں میں فقیر بنا دیتا ہے۔ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی پھر موت دیتا ہے۔ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے میرے بھائی؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں ہماری چاہت کے مطابق ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ ایک ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ اللہ کی جو مشیت ہوگی وہی ہو کر رہے گا، کبھی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے دنیا، پوری دنیا کچھ بھی چاہ لے، اگر اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا، یہ طے شدہ امر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے اشعار میں فرمایا ہے، اے اللہ، جو تو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، چاہے میں نہ چاہوں، اور جو میں چاہوں لیکن تیری مرضی نہ ہو تو وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو نے بندوں کو اپنے علم کے مطابق پیدا کیا، اور اسی علم کے تحت ہر جوان اور بوڑھا چل رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک اس کی عمر باقی رہے گی۔ تو نے کسی پر احسان کیا، کسی کو چھوڑ دیا، کسی کی مدد کی اور کسی کی مدد نہیں کی۔ ان میں سے کوئی بدبخت ہیں اور کوئی خوش نصیب ہے، کوئی برا ہے تو کوئی اچھا ہے۔ یعنی اے اللہ، یہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں۔
ہر کام کی تدبیر اسی کے ہاتھ، اور ساری مخلوق اسی کے تصرف اور حکم کے تابع۔ اللہ نے سورہ رحمان میں کیا فرمایا؟ کل یوم ہوا فی شأن، غالباً یہ سورہ رحمان کی آیت شاید، لیکن یہی ہے کل یوم ہوا فی شأن، وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو عزت دیتا ہے، کبھی ذلت دیتا ہے، کبھی کسی کو امیر بنا دیتا ہے، کبھی کسی کو فقیر بنا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، اے اللہ بادشاہی کے مالک، اللہم مالک الملک، بادشاہی کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہی دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے چھین لے۔ اللہ جسے چاہے بادشاہ عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس سے بادشاہ چھین لیتا ہے نا۔ اس کی یعنی ایک ایسی مثال، واضح مثال حال فی الحال میں آپ کو سمجھ آئے گی۔ ہمارے بنگال میں خاص طور پر کس کی سرکار تھی؟ 15 سالوں سے کس کی سرکار تھی؟ ممتا بنرجی کی سرکار تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کہا تھا کہ قرآن کی ترقی رک جائے گی، قرآن کی ہدایت، قرآن کی ترقی رک جائے گی، مگر میری ترقی کبھی رکے گی نہیں۔ مگر اللہ نے دکھا دیا، جسے آنا نہیں تھا وہ آ گیا، جسے اقتدار پہ اقتدار نہیں ملنا چاہیے تھا اسے مل گیا، حالانکہ وہ مسلمانوں کے حق میں رہتی تھی، مسلمانوں کے خلاف کام نہیں کرتی تھی، مسلمانوں کو فریڈم دیتی تھی، مگر اس کے باوجود یہ پاور، عزت، بادشاہ تب تک ہے جب تک اللہ چاہے۔ اللہ اگر نہ چاہے تو بادشاہت ختم، اللہ چاہے تو بادشاہت ملے گی، اور اللہ چاہے تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ تیرے ہی ہاتھوں میں ساری بھلائی ہے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھوں میں ساری بھلائی ہے۔ ایک مضبوط عقیدہ ہے یہ عقیدہ جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، ایک مضبوط عقیدہ جو مومن کے دل میں جمع ہوا ہوتا ہے۔ مومن جانتا ہے کہ ایک مومن انسان جانتا ہے کہ میرے ساتھ ابھی جو مسئلے ہیں، جو مصائب ہیں، جو ٹینشن ہے، یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں، یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی، مصیبت ختم ہو جائے گی، ایک دن میں بھی خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ یہی وجہ ہے نا، ہم کہتے ہیں کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے، ہم کہتے ہیں یار شاید اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی۔ یہ بہت بڑا عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ مسلمانوں کے پاس نہ ہوتا تو ہم مایوسی کے دلدل میں پھنس چکے ہوتے، سوسائڈ کر رہے ہوتے لوگ، ہے نا۔ کیونکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی پریشانیاں آ جاتی ہیں، اگر ہمارے پاس ایسا عقیدہ نہ ہوتا کہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قبضہ قدرت میں، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے، اگر ایسا عقیدہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم سب مر چکے ہوتے ہیں، دفن ہو چکے ہوتے ہیں، سوسائڈ کر چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ افورڈ نہیں کر پاتے ایسی پریشانیوں کو۔ تو یہ بہت بڑا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی عقیدے کی روشنی میں انسان ہر بلائی کی طرف رہنمائی پاتا ہے، سچی خوشی، سکون اور اطمینان حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے خوشی کی سب سے بڑی بنیاد جس کے گرد یہ گھومتی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس بات پر ایمان کہ وہی رب ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی دینے والا ہے، روکنے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے، پست اور بلند کرنے والا ہے، عزت اور نقصان کا مالک وہی ہے، عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے۔ اور اس بات پر ایمان کہ سچا معبود صرف وہی ہے، اللہ کی ذات وہی ہے، وہی سچا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس پر ایمان کہ تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں، اس بات پر ایمان لانا ہے کہ تمام معاملات کس کے ہاتھ میں؟ اسی کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اور اسی کی قضاء و قدر کے تحت ہے۔ اس کا فیصلہ لاگو ہو کر، اس کا فیصلہ لاگو ہو کر رہتا ہے، اور اس کا فیصلہ سراسر انصاف ہے۔ یہی ہے اصل خوشی کا مرکز۔ اگر یہ عقیدے آپ کے دل میں راسخ ہو جائیں، جم جائیں، چاہے کتنے ہی مسائل پیدا ہو جائیں، کتنے ہی مشکلات کھڑی ہو جائیں، آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، آپ خوشی خوشی زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے پیر میں کانٹا بھی چبھے گا، مگر کانٹے کے ساتھ آپ زندگی گزار لیں گے، یعنی کانٹے کو نکال کر آپ زندگی گزار لیں گے۔
اس کانٹے کی وجہ سے آپ زیادہ ٹینشن میں نہیں آئیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ مؤمن بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور اسے ایک پاکیزہ زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں، اور ان کے بہترین اعمال کے بدلے ان کا اجر ضرور دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ان کو اجر دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بہترین اعمال کے بدلے میں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو اعمال صالحہ کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن اعمال صالحہ کرنا کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک شرط بھی لگا دی۔ وہ شرط کیا ہے؟ ایمان کی شرط۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے مسافرین کو پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، چاہے شربت محبت ہی کیوں نہ پلا دیں، مگر اعمال صالحہ تو ہیں مگر ان کے ساتھ ایمان نہیں ہے، وہ غیر قوم ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک ایسی شرط لگا دی ہے جو ایک ایسی شرط ہے جس کے بغیر حیات طیبہ پاکیزہ زندگی مل ہی نہیں سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اچھا عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن بھی ہو، تو ہم اسے کیسی زندگی دیں گے؟ پاکیزہ زندگی دیں گے۔ وہ پاکیزہ زندگی جس میں کوئی دکھ، پریشانی، تکلیف اور غم نہ ہو، وہ صرف ایمان کی زندگی ہے۔ کیسی زندگی ہوگی؟ وہ ایمان کی زندگی ہے اور وہ اطاعت کی زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سچا مسلمان ہمیشہ خوشی، سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک والی زندگی گزارتا ہے۔ اس کے ساتھ مصائب ہوتے ہیں، مسئلے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان مسئلوں کو، ان پریشانیوں کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ پریشانی آج ہے، کل ختم ہو جائے گی، یہ مصائب آج ہیں مگر ہمیشہ نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہے اس بات پر کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا حادث ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں تبدیلی پذیر ہیں، تغیر پذیر ہیں، اور جو چیز بدلتی رہتی ہے اس پر فنائیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ منطق کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ العالم متغیر وکل متغیر فهو حادث فالعالم حادث، جو چیز تغیر پذیر ہو، تبدیلی کو قبول کرتی ہو، وہ چیز فنا ہو جائے گی، اس چیز پر فنائیت طاری ہو جائے گی۔ تو یہ دنیا بھی ہمیشہ رہے گی نہیں ہے، تو اس کے اندر جتنی ساری چیزیں وہ بدلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے، نہ خوشی پرماننٹ ہے، نہ غم پرماننٹ ہے، نہ عزت پرماننٹ ہے، نہ ذلت پرماننٹ، کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اترانے کی ضرورت نہیں ہے، طیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، غرور میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے تو کیا کہہ رہا تھا کہ جو اچھا عمل کرے گا اسے کیسی زندگی نصیب ہوگی؟ پاکیزہ زندگی، ایمان کی زندگی، اطاعت کی زندگی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سچا مسلمان ہمیشہ خوشی، سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک والی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے ایمان جیسی نعمت سے نوازا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، سنیے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ وذلک لا یکون الا للمؤمن۔ مومن کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کے ہر کام میں بھلائی ہی بھلائی ہے، ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، فکان خیرا لہ، تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر اس تکلیف پر صبر کرتا ہے، صبر، اس تکلیف پر صبر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ خوبی صرف ایک مومن کو حاصل ہوتا ہے، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ خوبی، یہ خاصیت کس کے لیے؟ صرف اور صرف مومن کے لیے۔ تو مومن خوشی میں شکر گزار ہوتا ہے، تکلیف میں صبر کرنے والا ہے۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو مومن کے ہاتھ میں کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ اگر خوشی کے کوئی خوشی ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہوتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، تو اس پر بھی اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔
اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اور اس کی نعمت میں اور اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی ٹینشن پہنچتی، کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کے گھر میں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جاتا ہے جو اسے یعنی جس کی وجہ سے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر وہ اسے نہیں بتاتا ہے، واٹس ایپ میں شیئر نہیں کرتا ہے، فیس بک میں شیئر نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کو شیئر کرتا ہے، خاموش رہتا ہے، صبر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ پریشانی دور ہو جائے گی، اللہ نے پریشانی دی ہے اور اللہ ہی دور کرنے والا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، پھر استغفار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر بھی اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ یہ مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو مومن خوشی میں شکر گزار ہوتا ہے، تکلیف میں صبر کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو استغفار کرنے والا ہوتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الوابل الصیب کے شروع میں لکھا ہے کہ یہ تینوں چیزیں انسان کی خوشی کا عنوان ہے، پہچان ہے۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کریں، نعمت ملے تو شکر کریں، اور آزمائش آئے تو صبر کریں، اور یہ تین خوبیاں صرف اسی مومن میں جمع ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو۔